بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم علیہ السلام کی پیغمبری۔ معراج النبوت میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر جب 500 برس کی ہوئی اور آپ کے ہاں اولاد بھی کثرت سے ہو گئی تو ان کی تعلیم میں مذہبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیغمبری عطا فرمائی اور ان کو تمام ان کی اولاد پر اپنا رسول بنایا، اور رات دن میں ان پر 50 وقت کی نماز فرض ہوئی، اور نیز روزے رکھنے اور غسل جنابت کرنے کا حکم ہوا، اور حسب ذیل اشیاء کی ممانعت کی گئی، یعنی تمام مردار جانوروں کے گوشت اور خاص کر لحم خنزیر اور شراب حرام کی گئی۔ نیز ایام بیض یعنی 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ کے روزے ہر مہینے میں فرض ہوئے، جو آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک برابر فرض رہے، اور اس زمانے میں محرم کی 10 تاریخ یعنی یوم عاشورہ کا روزہ بھی فرض تھا۔ جناب امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام جب آسمان سے زمین پر آئے ہیں تو ان کا تمام جسم آفتاب کی تیزی سے سیاہ ہو گیا۔ پھر ایک عرصے کے بعد جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے آدم علیہ السلام، اگر تم اپنا جسم پہلے جیسا نورانی سرخ کرنا چاہتے ہو تو ہر مہینے 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ کے روزے رکھا کرو۔ چنانچہ جب آپ نے 13ویں کا روزہ رکھا تو آپ کے جسم کا تہائی حصہ نورانی ہو گیا۔ نیز دوسرے اور تیسرے روزے میں حضرت آدم علیہ السلام کا تمام جسم نہایت نورانی اور شفاف ہو گیا، اسی لیے ان روزوں کا کام ابیض رکھا گیا، کیونکہ معنی سفید اور نورانی کے ہیں۔ ہمارے آقائے نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایام ابیض کے 3 روزے اور عاشورہ کا 1 روزہ برابر رکھتے رہے۔ پھر آیات نازل ہوئی اور ماہ سیام کے روزے فرض ہوئے، ورنہ اس سے پہلے بس یہی 4 روزے تھے۔ آیات کے معنی ہیں فرض کیے گئے تم پر روزے، جیسا کہ تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ تفسیر کشاف میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پر آسمان سے 10 صحیفے نازل ہوئے، جن کے مضامین کا بڑا حصہ علم اسرار و حکمت اور علم طبعی اور علم تسخیر جنات و شیاطین اور علم ہندسہ اور حساب وغیرہ سے لبریز تھا۔ لکھا ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو مارا، جس سے قابیل درگاہ ایزدی سے مردود ہو کر سرزمین یمن کی طرف گیا، تو وہاں اس نے بت پرستی کرنی شروع کی اور اپنی اولاد سے بھی اس نے بتوں کی پوجا شروع کرائی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو وحی آئی کہ اے آدم علیہ السلام، قابیل کے پاس جاؤ اور اس کو اس کی اولاد کے راہ راست یعنی ہماری وحدانیت کی ترغیب دو اور انہیں محمل نہ چھوڑو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام علیہ کلمت اللہ کے لیے یمن تشریف لے گئے اور خدا تعالیٰ کا پیغام سنایا۔ پس جنہیں راہ راست پر آنا تھا وہ آئے، مگر تھوڑے سے قابیل کے ساتھ بت پرستی کے مذہب پر پختہ اور مضبوط ہو گئے اور دین اسلام سے قطعی پھر گئے۔ لکھا ہے کہ شرک کو دنیا میں حضرت شیش علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے سے لوگوں میں شروع ہوا، لیکن کفر حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے عالم میں پھیلا، جس کا موجد صرف قابیل ہے۔ القصہ، جب آدم علیہ السلام نے قابیل اور اس کی اولاد کو دین اسلام کی طرف بلایا تو انہوں نے معجزے طلب کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسی وقت پتھر سے شیریں اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری کیا اور ایک بڑے درخت کو اپنے پاس بلایا اور ٹھیکر یوں سے آدم علیہ السلام کے ہاتھ پر آ کر کلام کیا اور آدم علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کی گواہی دی۔ علاوہ اس کے اور بہت سے معجزے حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو دکھائے، جس سے بہت سے لوگ ایمان لائے اور بہت سے کافر ہی رہے۔ کتب تواریخ میں مرقوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں 40,000 اولاد پیدا ہوئی۔ آپ موقع بموقع ان کو راہ راست پر لانے اور دین اسلام کی تعلیم دینے میں مصروف رہے۔ کبھی آپ نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، کبھی آپ ہنسے نہیں، کبھی آپ نے سیاہ کپڑا نہیں، اور سوائے ضروری بات کہ کبھی آپ کلام نہیں کرتے تھے۔ نیز آخر میں ضعف کے سبب آپ کے پہلو کی ہڈیاں سیڑھی کی طرح نمایاں ہو گئی تھی۔ اکثر اوقات آپ مراقبے میں بیٹھے رہا کرتے تھے اور آپ کی اولاد کے مرد و عورت آپ کے پاس آتے تو آپ کی پسلیوں کی سیڑھیوں سے
سیڑھیوں پر سے کندھوں پر جا کر بیٹھتے اور دوسری جانب سے اتر جاتے۔ اس وقت آپ فرماتے کہ اے میری اولاد، میں نے جو عیش دیکھا ہے وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں نے جو غم و الم برداشت کیے ہیں وہ تم برداشت نہیں کر سکتے۔ نیز اے میری اولاد، میں نے جنت میں ایک کام خلاف مرضی مولا کیا تھا، جس سے میں عتاب الہی میں آیا اور بڑی پریشانیاں اٹھائیں۔ اب میں ہر وقت خدا سے ڈرتا ہوں کہ مبادا کوئی اور حرکت مجھ سے خلاف مرضی نہ ہو جائے، جس کے بدلے اسفل السافلین میں قید نہ کر دیا جاؤں۔ الغرض آپ اپنی اولاد کو شریعت کے احکام سناتے اور ان کو توحید و خدا شناسی کے راستے بتاتے، اور جو باتیں خلاف مرضی مولا ان میں رائج ہوتی انہیں منع فرماتے تھے، اور اپنی اولاد کو مختلف زبانوں کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ آدم علیہ السلام کی وصیت: جب آپ کی عمر پورے 1000 سال کی ہو گئی تو ایک روز آپ نے حضرت شیش علیہ السلام اور ان کے ساتھ اور بہت سے فرزندوں کو بلایا اور نہایت محبت سے انہیں اپنے سامنے بٹھایا اور حسب ذیل وصیت شروع کی: اے میری اولاد، شیطان کی پیروی نہ کرنا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، یعنی شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس سے بچنا اور اپنے محرمات کے پاس نہ جانا۔ پھر فرمایا کہ اے شیش علیہ السلام، تم اور تمہارے بھائی میری ان وصیتوں کو غور سے سنو اور ہمیشہ ان پر غور کرنے کی کوشش کرو۔ نیز تم بھی اپنی اولاد کو یہی وصیت کرنا۔ چنانچہ وصیتیں تو حضرت آدم علیہ السلام نے بہت کچھ فرمائی، لیکن منجملہ ان کے صرف 5 وصیتیں نقل کی جاتی ہیں۔ پہلی وصیت: اے میری اولاد، دنیا کے ساتھ کبھی دل نہ لگانا اور کبھی اس میں بے غل و غش ہو کر نہ رہنا، اس لیے کہ میں جنت سے دل لگایا تھا میں نے، جس سے میں وہاں سے نکال دیا گیا اور اس نتیجے کو پہنچا۔ وصیت دوسری: اے میری اولاد، کبھی عورتوں کے کہنے پر عمل نہ کرنا، جس بات کو وہ کہیں اس کا برعکس کرنا، کیونکہ میں نے جنت میں عورت ہی کے کہنے سے گیہوں کا دانہ کھا لیا تھا، جس سے میں انتہائی تکلیف میں مبتلا ہوا۔ تیسری وصیت: اے میری اولاد، جب تم کوئی کام کرو اس کا انجام ہمیشہ سوچ لینا۔ افسوس، میں نے بغیر سوچے دانہ گندم کھا لیا تھا، جس کا نتیجہ بد آج تک دیکھ رہا ہوں۔ چوتھی وصیت: اے میرے بچوں، تمہیں جس کام میں تردد ہو وہ ہرگز نہ کرنا، کیونکہ مجھے گیہوں کا دانہ کھاتے وقت تردد ہوا تھا، مگر میں نے باوجود تردد ہونے کے دانہ گندم کھا لیا اور مصیبت میں گرفتار ہو گیا۔ پانچویں وصیت: اے میرے بچوں، نیا جو کام تمہیں درپیش ہو اس میں اپنے رفیقوں سے ضرور مشورہ لینا اور کبھی اپنی مرضی سے کوئی کام نہ کر بیٹھنا، کیونکہ میں نے اپنے رفیق فرشتوں سے مشورہ نہ لیا اور دانہ گندم کھا لیا، جس کے سبب میں کس نتیجے کو پہنچا، یعنی اس سے آپس میں مشورہ کر لیا کرو۔ پھر آپ نے توحید خداوندی کی نہایت زور کے ساتھ وصیت فرمائی اور پھر تمام پیغمبروں اور رسولوں پر ایمان لانے کا پورا اقرار لیا۔ اس کے بعد تابوت سکینہ طلب کر کے اس کا پٹ کھولا اور اس میں سے ایک صحیفہ نکالا جس میں تمام پیغمبروں کے صفات و علامات اور معجزے مرقوم تھے۔ نیز ان پیغمبروں کی مختلف زبانیں اور جائے قیام یہ سب لکھے ہوئے تھے، اور ان پر جو عطائیں اور جو بلائیں نازل ہونے والی تھی وہ سب تحریر تھیں، جن کی تفصیل اور تشریح کرتے ہوئے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا حال بیان کیا اور پھر خود حضرت شیش علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ازاج بعد 1,24,000 پیغمبروں کا حال بالتفصیل بیان کرتے ہوئے سب سے آخر میں جناب خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر وہ بیان ختم کر دیا، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر وہ بیان ختم کر دیا، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں رفقا یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نیز حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر کے وہ صحیفہ لپیٹ دیا اور اسے تابوت سکینہ میں رکھ دیا، اور پھر فرمایا کہ اے شیش علیہ السلام، اس تابوت سکینہ کو نہایت حفاظت کے ساتھ اپنے پاس رکھنا، نیز مطلع رہو کہ اس دار فانی سے اس دار بقا کی طرف رحلت کرنے والا ہوں اور تمہیں اپنا جانشین و خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔ پس تمہیں لازم ہے کہ محل تلاوت میں تقوی اور پرہیزگاری پر قائم رہنا اور وہ شریعت کو جو میرے اوپر نازل ہوئی ہے اس پر پورا عمل درآمد کرنا۔
اور نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ مرتبہ سمجھنا، کیونکہ وہ تمام پیغمبروں سے مرتبہ میں بڑے ہوئے ہوں گے اور ان کی امت تمام امتوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مرتبہ والی ہوگی۔